رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود سرنا في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله عمر الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صلی اللہ گرامی، جو مجلس ایک مومن، ایک عزادار کے درجات کی بلندی کے لیے برپا ہے. دوست مجتمع ہیں، اعزاء مجتمع ہیں کہ جانے والے کے درجات کی بلندی کے لیے بارگاہ الہی میں ملتجئ ہوں. یہ اس مجلس کی ظاہرہ کیفیت ہے، لیکن اس مجلس کی معنوی کیفیت یہ ہے کہ پیچھے رہ جانے والے حضرات اپنے درجات شعور کی بلندی کے لیے مشتمل ہیں. تو اس طور کے مجلس جانے والے کے لیے ایصال ثواب اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے راہ ثواب ہے. راہ ثواب ثواب یہ اصطلاح کتنی مرتبہ زبان پر ہے، کتنی مرتبہ کانوں سے ٹکرائی، لیکن دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال تو کریں کہ ثواب کہتے کس نے؟ ثواب کہتے کس نے؟ بچپن سے لے کر عمر کی جن حدوں میں بھی ہم اور آپ تشریف فرما ہیں، زبان اس کے سب سے محبوب نہیں. نماز پڑھیے ثواب ہے، روزہ رکھیے ثواب ہے، قرآن تلاوت کیجیے ثواب ہے، مجلس میں آئیے ثواب ہے. عزیزان گرامی، یہ سب راہ ثواب ہے، یہ سب راہ ثواب ہے. سوال تو اپنی جگہ ہے کہ ثواب کسے کہتے ہیں؟ ثواب کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی مختصر ترین تعریف ایک مکالمے میں اس طرح سے ہے کہ انسان کا ہر وہ حرکت و سکون
انسان کا ہر وہ حرکت و سکون جو اس کی غفلت کو شعور میں بدل دے ثواب ہے، یعنی اس کی نیند کو بیداری میں بدل دے ثواب ہے۔ کوئی مجھے جواب دے کہ کسی نے اس یقین کو پایا کہ نماز پڑھی ثواب ملا، روزہ رکھا ثواب ملا، زکوٰۃ و خمس کے احکام کو بجا لایا ثواب ملا، حج کیا ثواب ملا، اس کیفیت اطمینان کو کسی نے پایا؟ اس کا جواب بھی سن لیجیے۔ دنیا کے جتنے دائروں میں انسان سانس کھینچ رہا، کوئی رنگ ہو، کوئی نسل ہو، کوئی قوم ہو، کوئی قبیلہ، کوئی مذہب ہو، بلکہ یہ جملہ بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ غیر مذہبی دائرے میں بھی کھڑا ہو اور وہ یا حسین کہہ رہا ہو تو اسے روک کے پوچھئے کہ اس یا حسین کہہ کے کیا ملا، تو وہ جواب مختصر جو آپ کے کانوں سے ٹکرائے گا وہ یہ کہ میری خوابیدگی بیداری میں بدل گئی، میری نیند بیداری میں بدل گئی، یعنی زمانہ اس رمزیت سے آگاہ کہ جب وہ یا حسین کہتا ہے تو اس کی نیند بیداری میں بدل جاتا ہے، اس کی غفلت شعور میں بدل جاتا ہے، تو وہ لمحہ جو غفلت کو شعور میں بدلتے ثواب ہے۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ جو سب کچھ ادھر تھا وہی سب کچھ ادھر تھا، لیکن ادھر غفلت تھی اور ادھر شعور تھا، تو غفلت کے ساتھ اگر اسلام کی رضا میں نپٹ جائے تو مردہ، لیکن شعور کے ساتھ ایک سانس کھینچ لے تو زندہ، شعور کے ساتھ ایک سانس کھینچ لے تو زندہ۔ تو اب یہ مکالمہ جو میں نے کیا کہ پیچھے رہ جانے والے اپنے درجات شعور کی بلندی کے لیے جمع، یعنی اپنے درجات حیات کی بلندی کے لیے جمع، تو جب آپ حسین کی مجلس کو برپا کریں گے، جب آپ اس فرش عزا کو بٹھائیں گے تو عزیزان گرامی نیند بیداری میں بدل جائے گا، غفلت شعور میں بدل جائے گا، اور جب نیند بیداری میں بدل جائے اور غفلت شعور میں بدل جائے تو وہی لمحہ زندگی کے لیے ثواب ہے، وہی لمحہ زندگی کے لیے ثواب، جو سب کچھ ادھر تھا وہی سب کچھ ادھر تھا۔ کربلا تو کھلا مشاہدہ، کربلا تو کھلا مشاہدہ ہے، جو سب کچھ ادھر تھا وہی سب کچھ ادھر تھا، کلمہ ایک تھا، طریقہ عبادت ایک تھا۔ کیا کربلا فقہی جنگ تھی؟ ابھی تو فقہ کا پہلا امام دنیا میں ہی نہیں آیا، کربلا 61 ہجری اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ دنیا میں آئے 80 ہجری، تو ابھی تو فقہ کا پہلا امام دنیا میں نہیں آیا، تو کربلا فقہ جنگ، یہ جملہ ذمہ داری سے کہنا، جو سب کچھ ادھر تھا وہی سب کچھ ادھر تھا، لیکن فرق کیا تھا؟ اس فرق کو جب سمجھنا ہو تو ہور کے قدموں کی اڑتی ہوئی دھول کو اپنے سر پہ ڈالنا، یہ رمزیت ہور نے بتائی، یہ رمزیت ہور نے بتائی کہ جب وہ ادھر سے ادھر چلا، جب وہ ادھر سے ادھر چلا تو وہ کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں چلا، وہ آیت پڑھتے ہوئے نہیں چلا، وہ سجدہ کرتے ہوئے نہیں چلا، وہ ایک لفظ یا حسین کہہ کر ادھر سے ادھر چلا۔ سوچتا ہوں کہ کیسے علی کی میں شان لکھوں، سوچتا ہوں کہ کیسے علی کی شان لکھوں، ارے کوئی میں خدا ہوں کہ دوسرا قرآن لکھوں، نعرہ حیدری،
وہ کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں آئے، آیت پڑھتے ہوئے نہیں آئے، سجدے کرتے ہوئے نہیں آئے، نماز صبح اس نے وہاں پڑھی تھی اور ظہر سے پہلے قدم سید الشہداء پہ جا کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ بات بھی ذمہ داری سے کہا کہ جب وہ ادھر سے ادھر آیا تو سید الشہداء نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو ادھر سے ادھر آ گئے، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ تو پڑھو، آئے کلمہ تو کرو۔ میرے عزیز، نہ ہور کا کلمہ بدلا، نہ ہور کا نام بدلا، نہ ہور کا کلمہ بدلا، نہ ہور کا نام بدلا۔ بدلا تو کیا بدلا؟ ہور کی کیفیت نفس بدل گئی، یعنی ابھی نیند میں تھا بیداری میں آ گیا، ابھی غفلت میں تھا ابھی کیفیت شعور میں آ گیا۔ اور یہ نسخہ ہور نے سینہ تاریخ پر عمل کر دیا کہ جب انسان یا حسین کہنا سیکھ لے تو اس کی نیند بیداری میں بدل جاتی ہے، اس کی غفلت شعور میں بدل جاتی ہے، تو اس کا عمل عادت نہیں رہتا، عبادت ہو جاتا۔ تو بغیر یا حسین حرکت و سکون انسان کا عادت نفس کہلاتا، لیکن اگر یا حسین کہہ کر وہی حرکت و سکون بجا لائے تو عزیزان گرامی وہ عبادت بن جاتا۔ تو حسین نے سر دے کر مقصد تخلیق انسان کو سیراب کر دیا۔ اگر حسین کربلا منتخب نہ کرتے تو انسان کا عمل عادت رہ جاتا، عبادت نہ بنتا۔ تو حسین نے انسان کی عادت کو عبادت بنایا سر دے کر۔ حسین نے انسان کی عادت کو عبادت بنایا سر دے کر۔ کلمہ تو پڑھا جاتا لیکن عادتاً، کلمہ تو پڑھا جاتا عادتاً، نمازیں پڑھی جاتی لیکن عادتاً، ادھر اور ادھر پر فرق کیا؟ کلمہ وہی، طریقہ عبادت وہی، قرآن وہی، فرق کیا ہے؟ اس فرق کو بھی سمجھائیں دنیا، اس فرق کو بھی سمجھائیں دنیا۔ بہت آسان گفتگو کرنا، جو سب کچھ ادھر ہے وہی سب کچھ ادھر ہے، لیکن اس فرق کو بھی سمجھائیں دنیا۔ فرق اتنا ہے کہ جسے میرے قبلہ قائمین نے 2 بسموں میں کہا تھا کہ رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر، رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط وہم و گمان ہے لا الہ الا اللہ۔ ادھر اور ادھر میں فرق یہ تھا کہ ادھر زمانے کا امام نہیں اور ادھر زمانے کا امام موجود تھا، تو بغیر امام زمانہ اگر اسلام کی غذا میں نپٹ جائے تو میت ہے، لیکن اگر معرفت امام زمانہ کے ساتھ ایک سانس پھینک لے تو یہاں بھی زندہ ہے، وہاں بھی زندہ ہے، یہاں بھی زندہ ہے، وہاں بھی زندہ ہے۔ سب کچھ کر رہے تھے لیکن ہور نے قدم آگے بڑھا کے بتایا کہ یا حسین کہنا نہیں سیکھا، یا حسین کہنا نہیں سیکھا۔ تو اب تو سمجھ لیجیے، مجلس کلمہ پڑھوانے کے لیے نہیں، مجلس نماز پڑھوانے کے لیے نہیں، مجلس قرآن تلاوت کرانے کے لیے نہیں، مجلس لفظ یا حسین سکھانے کے لیے، مجلس لفظ یا حسین سکھانے کے لیے۔ عزیزان گرامی، قیامت تک فیصلہ ہو گیا کہ بغیر یا حسین کلمہ پڑھے گا، بغیر یا حسین نماز پڑھے گا، بغیر یا حسین قرآن سینے میں رکھ کے کھڑا ہوگا تو عزیزان گرامی لشکر یزید میں کھڑا رہ جائے گا، لشکر یزید میں کھڑا رہ جائے گا۔ لیکن یا حسین کہہ کر کلمہ پڑھے، یا حسین کہہ کر سجدہ کرے،
یا حسین کہہ کے قرآن تلاوت کرے تو عزیزان گرامی لشکر حسین میں آ جائے گا. تو زیارت میں حسرت کیسی ہے, کاش ہم کربلا میں ہوتے. تو عزیزان گرامی جب دنیا یا حسین کہنا سیکھ لے تو وہ کربلا میں موجود ہوگی, لیکن یہ فیصلہ ہوگا کہ ادھر کھڑا ہے یا ادھر کھڑا ہے. تو جو بغیر یا حسین کھڑا ہے وہ ادھر ہوگا, اور جو یا حسین کہہ کے کھڑا ہوگا وہ ادھر ہوگا. تو کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوئی, کربلا کی جنگ آج بھی جاری ہے. تو بغیر اسلام, بغیر یا حسین اسلام سفید جدید کہلاتا ہے, اور یا حسین کا ہو تو اسلام حسینیت کہلاتا ہے. سمجھانے بچوں مجلس کلمہ پڑھوانے کے لیے کربلا کلمہ نہیں بدلتی. میرا مکان میں یاد رکھا گیا, اور کا کلمہ بدلا, اور کا نام بدلا. کربلا کلمہ نہیں بدلتی, کربلا کیفیت نفس کو بدلا. کربلا کیفیت نفس کو بدلا. یہی سبب ہر دور کی شاہی, ہر دور کی ملوکیت, ہر دور کا بادشاہ اس نے آپ کو کلمہ پڑھنے سے نہیں روکا, اس نے آپ کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا, اس نے آپ کو قرآن تلاوت کرنے سے نہیں روکا. اس نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ اپنا طریقہ عبادت کریں. کسی بادشاہ نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ اپنے اوقات کی عبادت بدلیں. مطالبہ تاریخ کے دوش پر ایک ہے, اور وہ یہ کہ اس راستے کو روکو, اس راستے کو روکو جسے مجلس حسین کہتے ہیں, جسے مجلس حسین کہتے ہیں. شاہی کو, ملوکیت کو, بادشاہ کو نہ کلمے سے خطرہ, نہ نمازوں سے خطرہ, نہ قرآن سے خطرہ. اسے خطرہ ہے, خوف ہے. تو اسے لفظ یا حسین سے ہے, اس لیے کہ شاہی یہ چاہتی ہے کہ بغیر یا حسین کلمہ پڑھو, بغیر یا حسین نماز پڑھو, بغیر یا حسین قرآن پڑھو. شاہی یہ چاہتی ہے سوتا ہوا انسان اس عمل کو بجا لائے, لیکن کربلا کا منشا یہ ہے کہ یا حسین کہتے ہیں اعمال کو بجا لائے, یعنی جاگا ہوا انسان اعمال کو بجا لائے. تو سویا ہوا انسان اگر اعمال کو بجا لائے گا تو عزیزان گرامی وہ مردہ ہو جائے گا, لیکن اگر جاگا ہوا انسان انہی اعمال کو بجا لائے گا تو وہ مردہ نہیں ہوگا, بلکہ اسے حیات ابدی مل جائے گی. اس کی ایک حیات دوسری حیات سے مسلسل ہو جائے گی. تو یہی سبب ہے کہ جو بغیر حسین اسلام کی چادر میں پڑ گیا وہ یہاں بھی مردہ ہے, وہاں بھی مردہ ہے, لیکن جو یا حسین کہہ کر اس نعرے نفس کو توڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی زندہ ہے, وہاں بھی زندہ ہے. تو تذکرہ مردوں میں نہیں ہوتا, زندوں میں ہوتا ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. دیکھیے میں نے تو ابھی آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا, میں تو اسے ایک لفظ کو سمجھانے میں ہی یہ سفر طے کر گیا. یہ نیند کو بیداری میں بدلا, غفلت کو شعور میں بدلا, مجلسیں نیند کو بیداری میں بدلا, مجلسیں غفلت کو شعور میں بدلنے. بدلتی کیسے ہے غفلت شعور؟ قبلہ تشریف فرما ہے, میں کوئی ادب مضمون تو نہیں پڑھ رہا, لیکن بچوں کو سمجھا رہا کہ یہ غفلت شعور میں کیسے بدلتی.
کلاس میں جب آپ تشریف فرما ہوتے اور آپ کا استاد کلاس میں آتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ سے سوال کرتا ہے، وہ آپ سے سوال کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوال کر کے آپ کی نیند کو بیداری کو بدلتا ہے. اس نفس میں اگر سوال آئی ہے تو یہ پابندہ سویا ہوا غفلت نہیں، لیکن اس میں سوال آئی ہوگا تو یہ جاگ جائے گا، یہ بیدار ہوگا، یہ کیفیت شعور میں آتی ہے. سوال اگر غائب ہے تو اس میں جمود آ جائے گا. سوال اگر قائم ہے یہ متحرک ہو جائے گا. جمود نفس کو موت کہتے ہیں اور حرکت نفس کو حیات کہتے ہیں. حرکت نفس کو حیات کہتے ہیں. سوال کمزور نہیں کرتا، سوال قوی کرتا. استاد کمزور نہیں ہوتا، استاد قوی ہوتا. مقصد یہ ہے کہ نیند بیداری کو بدل جائے، غفلت شعور میں بدل جائے. اب جا کر قرآن کو کس طرح کی تلاوت کر کے دیکھیں کہ قرآن کا مخاطب آپ، قرآن کا مخاطب آپ، یہ شرف آپ کو حاصل ہے کہ خدا وند علی اعلیٰ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے. اور جب وہ آپ سے مکالمہ کرتا تو جہاں جہاں وہ آپ سے مکالمہ کر رہا ہے وہ سوال کرتا ہے، وہ سوال کرتا ہے. اب میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا آنکھ رکھنے والا اور آنکھ نہ رکھنے والا برابر ہو؟ اسے خبر نہیں، اسے خبر نہیں. سوال کرنے والا کمزور نہیں ہوتا، قوی ہوتا. مقصد کیا ہے؟ نیند بیداری کو بدل جائے، غفلت شعور کو بدل جائے. اس کی تقلید کا سب سے حسین شاہکار آپ، وہ آپ کو کیفیت نیند میں دیکھنا نہیں چاہتا، وہ آپ کو کیفیت بیداری میں دیکھنا چاہتا ہے. لہذا جہاں سوال رک جاتا ہے وہ کار الہی کو روک رہا، اور جہاں سوال قائم ہو جائے وہ کار الہی کو ادا کر رہا. جاتے جاتے نوجوان طلباء اس مکالمے کو بھی محسوس کریں کہ ملوکیت میں اور امامت میں فرق کیا ہے. ملوکیت میں اور امامت میں فرق یہ ہے کہ ملوکیت سوال دباتی ہے اور امامت سوال قائم کرتی ہے. ملوکیت سوال دباتی ہے اور امامت سوال قائم کرتی ہے. نہیں، ایک مکالمے میں پوری تاریخ کو سمیٹ لیجیے. 11 ہجری کے بعد رسول جو 3 مقامات گزرے ہیں اس میں سب کام ہوا. کلمہ بھی پڑھا گیا، نمازیں بھی پڑھی گئی، قرآن بھی تلاوت ہوئی، اضافتوں کے ساتھ کام ہوا. لیکن 4تھی منزل پر علی جب منبر کوفہ پر آئے تو خلافت علی کی مجبوری نہیں، اختیار تھا. علی کو خلافت کی ضرورت نہیں، خلافت کو علی کی ضرورت تھی. تو علی جب منبر کوفہ پر آئے تو علی نے کوئی نیا کلمہ نہیں پڑھوایا، کوئی نیا طریقہ عبادت نہیں بتایا، کوئی کتاب خدا میں ترمیم یا تصحیح نہیں کی، بلکہ علی نے منبر کوفہ پہ آ کے نعرہ سرودی لگایا اور علی نے نقاب چہروں سے اتار دی کہ 3 منزلوں تک سوال غائب تھا، میں نے سوال کو قائم کر دیا. اگر میں منبر کوفہ پر آ کر سوال کو قائم نہ کرتا تو قیامت تک مردے کلمہ پڑھتے. میں نے زندہ کلمہ پڑھنے والوں کو پیدا کر دیا. علی نے نعرہ سرودی لگا کر نعرہ حیدری محمد علی محمد صلوات. دقت تو نہیں ہے کوئی. فتح
مجبوری تھی، فدق مجبوری تھی شہزادی، اختیار کے ساتھ کھڑی تھی، اختیار کے ساتھ کھڑی تھی۔ ایسے بھی تو کبھی غور و فکر کرنا شروع کرو، آل محمد کو کمزور کیوں دکھاتے؟ آل محمد کو کمزور کیوں دکھاتے؟ فدق مجبوری کے ساتھ آئی تھی، اختیار کے ساتھ آئی تھی، اختیار کے ساتھ آئی تھی۔ شہزادی نے فدق نے جو خطبہ دیا، کبھی تفصیل عرض کروں گا، لیکن آج اس مقال میں کو سن لیجیے اور محفوظ کر لیجیے۔ شہزادی نے فدق میں جو خطبہ دیا، میں ابھی اوطاق میں کہہ رہا تھا، اس کے 5 جز ہیں۔ پہلا جز تعارف توحید، دوسرا جز تعارف نبوت، تیسرا جز تعارف ولایت، 5واں جز آداب سماجیات، اور آخری جز ہے مسئلہ وراثت۔ آخری جز ہے مسئلہ وراثت۔ مسئلہ وراثت کو بیان کرتے ہوئے قرآن سے 7 آیتیں مسلسل تلاوت کی، تو وہاں سے ایک حدیث سنائی گئی، تو شہزادی نے جلالت کے عالم میں رخ موڑا، تو چہروں سے نقاب کو کھینچ لیا کہ ابھی چند دن پہلے جب میرا باپ کہہ رہا تھا کہ لاؤ کاغذ و قلم، تو یہ کہہ رہے کہ قرآن کافی ہے، اور آج جب میں قرآن سنا رہی ہوں تو یہ حدیث پیش کر رہے ہیں۔ شہزادی نے سوال قائم کر دیا کہ نہ ان کا قرآن سے کوئی واسطہ ہے، نہ حدیث سے کوئی واسطہ ہے، کہ کرسی اقتدار کو بچانے کے لیے کبھی قرآن کا سہارا لیتے ہیں، کبھی حدیث کا سہارا۔ چھڑے بات میں تو عجیب پہنچا جوڑے ہوں تک، چھڑے بات میں تو عجیب پہنچا جوڑے ہوں تک، چڑھی بیٹھا ممبر بیٹھا ہے ٹھوکے ٹھگ، مثالے وصیت رسول جی پان بدھاؤں پگ، تیری دورن وٹاؤں سگ، لداسو لال لطیف تے نعرہ حیدری۔ فدق سوال ہے حضور، فدق سوال ہے۔ جب تک یہ سوال ہے دائرے بدلتے رہیں گے۔ میرا جملہ آپ تک پہنچا؟ جب تک فدق سوال ہے دائرے بدلتے رہیں گے، انسان باطل سے کنار کر کر حق سے دامن باندھتا رہے گا۔ تو جب تک یہ فدق کا سوال باقی ہے، انسان راہ حق کی جانب قدم بڑھاتا رہے گا۔ فدق سوال ہے، آنسو بہائے شہزادی، آنسو کمزور بہاتا ہے، ایسے بھی تو سننے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ آنسو بہائے شہزادی، آنسو کمزور بہاتا ہے، آنسو کبھی بہاتا، آنسو مجبور نہیں بہاتا، صاحب اختیار بہاتا۔ شہزادی کا آنسو سوال ہے، شہزادی کا آنسو سوال کیوں روئی؟ جب تک سوال رہے گا چہروں سے نقاب اترتی رہے گی، جب تک سوال رہے گا چہروں سے نقاب اترتی رہے گی، جب تک سوال رہے گا نیند بیداری میں بدلتی رہے گی، جب تک سوال رہے گا غفلت شعور میں بدلتی رہے گی۔ میرے عزیز، آنسو سوال ہے، اس کی قوت کو محسوس کریں گے۔ دنیا تو بدل گئی، دنیا تو بدل گئی، زمانہ مرکز سے دور ہو گیا، زمانہ مرکز سے دور ہو گیا، دنیا بکھر گئی۔ شہزادی کے آنسو میں بکھری ہوئی دنیا کو سمیٹا،
मकालमा समझ में आ गए। शहजादी के आंसू ने बिखरी हुई दुनिया को समेटा और मरकज पे लाके कदम खड़ा कर दिया। हर जंग के अदावत हक की बिना पर खड़े थे, लेकिन जो मकालमा उनकी ज़बान पर था वो तारीख के सीने में महफूज है। अबू नज़र ज़हरा से कहो या तो दिन को रोए या रात को रोए, ज़हरा के रोने से हमारी नींदें खराब होती है। मकालमे ने बताया आंसू सोने नहीं देता, जगाए रखता है। आंसू सोने नहीं देता, जगाए रखता है। अब अगर नेट के ऊपर ये मकालमा चल रहा है कि ये रोने वाली कौम है, तो हमें शर्मिंदगी नहीं, हमें इसके फख्र है कि हम रोने वाली कौम है। सुनो, अगर हमने रोना छोड़ दिया तो ज़माना सो जाएगा। जब तक हम रो रहे हैं, जब तक हम रो रहे हैं, ज़माना जागा हुआ है। जब तक हम रो रहे हैं, ज़माना जागा हुआ है। देखो, अगर ये आज़ादारी ना हो, सवाल गायब हो जाए। भाई मुहर्रम है नहीं, अब तो 12 महीने आप दरवाजा खोलते हैं ना बार बार। इधर दरवाजा खोला, इधर फर्श बिछाया, हर जाता हुआ इंसान रुक के कहता है आज दरवाजा क्यों खुला, आज फर्श क्यों बिछा? तो इसी क्यों के लिए तो खोला है दरवाजा, इसी क्यों के लिए तो ये फर्श बिछाया है। तो जब तक आज़ादारी रहेगी सवाल कायम नहीं होगा, कायम होगा। तो जब तक आज़ादारी रहेगी नींद बेदारी में बदलेगी, गफलत शऊर में बदलेगी। तो अब तो समझ में आया, बादशाह कलमा नहीं रोकता, नमाज नहीं रोकता, कुरान तिलावत करने से नहीं रोकता, बादशाह आज़ादारी को रोकता है। बादशाहों को खौफ हुसैन का है, जिसे अल्लाह का खौफ न था उसे भी हुसैन का खौफ था। तो आज भी दुनिया में जहां जहां बादशाहते हैं वहां आज़ादारी को रोका जाता है, इसलिए कि शाही की बुनियादें लड़क जाती हैं इस लफ्ज़ या हुसैन के जरिए से, इसलिए कि हुसैन इनकलाब का दूसरा नाम है। इनकलाब का दूसरा, फिक्र के इनकलाब का नाम हुसैन, नफ्स के इनकलाब का नाम हुसैन। मेरे अजीज, जब तक हुसैन हुसैन करोगे, जब तक हुसैन हुसैन करोगे, खुद भी जिंदा रहोगे और दूसरों को भी जिंदगी दोगे, दूसरों को भी जिंदगी दोगे। इसलिए कि जो रोते हैं वो लेते नहीं, वो देते हैं। क्योंकि मेरा एक जुमला याद रखेंगे, जो रोते हैं वो लेते हैं, वो देते हैं। वो ये सब कहते हैं अपने आले मोहम्मद को बहुत रुलाया, लेकिन वो जो रुला रहे थे वो ले रहे थे, और जो रो रहे थे वो दे रहे थे। कलमा सबने पढ़ा। अब जिसे रोने से खौफ है, समझो क्यों है, क्यों है, समझ लो इस बात। जो रो रहा है वो दे रहा है, ले नहीं रहा। आले मोहम्मद की तारीख आंसुओं से इबारत है, शियत की तारीख आंसुओं से इबारत है। जो आंसू बहाते हैं वो लेते कुछ नहीं, वो देते हैं। जो लेते हैं वो शर बर्पा करते हैं, जो देते हैं वो खैर की हुक्मरानी कायम करते हैं। तारीख को इस रुख से भी एक मकालमे में समेटो, फतह से लेके शाम के दरबार तक एक गुरु कलमा पढ़ के लेने वालों का है और एक गुरु कलमा पढ़ के देने वालों का है। जो कलमा पढ़ के ले रहा है वो
رضاکار کچھ لیتا نہیں، دیتا. کیا دیتا؟ کیا دیتا؟ سنبھال کر کرو بھائی. کیا دیتا؟ آٹا دیتا، پانی دیتا، روٹی کپڑا پکان. یہ تو مادیت کے رہنماؤں کا علاقہ. آل محمد کیا دیتے؟ وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر زندگی کا دار مدار ہے تو وہ آب و دانہ روک لیتے اور آب و دانہ روک کے یہ سمجھتے ہیں ہم نے حق حیات چھین لیا، ہم نے حق حیات چھین لیا. بھائی 7ویں محرم کو جو تخت پہ حاکم بیٹھا تھا اس نے بھی تو آب و دانہ روکا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے حق حیات چھین لیا، ہم نے حق حیات چھین لیا. لیکن ساحل پر ایک چھوٹی سی بچی آ کے کھڑی، مسائل نہیں پڑھ رہا حضور. مقتل میں زندگی ڈھونڈو، مقتل میں زندگی ڈھونڈو. حسین نے مقتل میں کھڑے ہو کے موت نہیں بانٹی، زندگی بانٹی. اور آپ کے کنارے چھوٹی سی بچی آ کے کھڑی ہوئی، اس کے ہاتھ میں خالی کوزہ تھا. اس نے نالائے الاتش کو بلند کیا، اس نے نالائے الاتش کو بلند کیا. کل بھی بے خبر اس میں آب و دانہ ڈھونڈ رہا تھا، آج بھی بے خبر اس میں آب و دانہ ڈھونڈ رہا. لیکن اس بچی نے نالائے الاتش بلند کر کے بتایا آب و دانے پہ ظاہری حیات کا دار و مدار ہے، لیکن جب تک میرا نالائے الاتش دو سے تاریخ پر پوچھے گا تو میرے سامنے سے آب و دانہ نہیں، علم و فہم و فراست تقسیم ہوگی جس پر انسان کی معنوی حیات کا دار و مدار ہے. تو عزیزوں مجلسوں میں آب و دانہ نہیں، مجلسوں میں نعمت علم تقسیم ہوتی ہے، مجلسوں میں نعمت فہم تقسیم ہوتی ہے. مجلس موت کو حیات اس لیے بناتی ہے کہ جہاں جہل ہے وہاں موت ہے، اور جہاں علم ہے وہاں حیات ہے. تو تم بھی مجلسوں میں آنا جانا سیکھ لو تاکہ جہل علم میں بدل جائے تو تمہاری موت بھی زندگی بن جائے. تمہاری موت بھی زندگی بن جائے. بچی کو مجبور سمجھ رہے ہو، اس بچی کو مجبور سمجھ رہے ہو. وہ مجبور نہیں، وہ صاحب اختیار دادا کی صاحب اختیار ہوتی، وہ صاحب اختیار دادا کی صاحب اختیار ہوتی تھی. اس کے اختیار کو پانے کے لیے صاحب نظر کی نظر چاہیے. وہ کسی طور طولانی نہیں ہوگی. اگر اس بچی کے اختیار کو پانا تو پھر جوش کی نگاہ کو پیدا کرنا. جہاں جوش نے مجھے کہا لرزش نہ تھی، لرزش نہ تھی آتش سکینہ کے ہاتھ میں، لرزش نہ تھی آتش سکینہ کے ہاتھ میں. تاجے یزید ڈوب رہا تھا فرات میں، تاجے یزید ڈوب رہا تھا. کربلا سوال ہے، کربلا سوال. جب تک یہ سوال ہے موت زندگی بنے گی، غفلت شعور میں بدلے گی، خوابیدگی بیداری میں بدلے گی. ورنہ تو لا الہ الا اللہ پہ تو وہ خوش آ جائے، لا الہ الا اللہ پہ تو وہ خوش آ جائے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا. یہ آل عمران کی 18ویں آیت جو میں نے سرنامے میں تلاوت کی. اب آیا میں ترجمے کی طرف. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، لا الہ الا اللہ پہ تو وہ خود شاہد ہے.
اپنی توحید پہ وہ خود شہادت دے رہا وَمَلَائِكَتُهُ اور اس کے ملائکہ شاہد ہیں. لیکن جب یہاں کی گفتگو کی تو اس نے صفات کو بیان کی. اس نے صفات کو بیان کی. یہ بھی مزاج قرآن ہے. یہ بھی مزاج قرآن ہے. قرآن نام نہیں لیتا, قرآن صفات کو بیان کرتا. قرآن نام نہیں لیتا, قرآن صفات کو بیان کرتا. یہ موضوع تفسیر کا ہے, لیکن ایک مکالمے میں اس کو بھی محفوظ کریں. اگر قرآن نام لیتا تو نفس میں کیفیت جمع تعلق ہوتا ہے. قرآن صفات کو بیان کرتا ہے تاکہ نفس انسان متحرک رہے. جمود نفس موت, حرکت نفس حیات. یوں قرآن نے صفات کو بیان کیا. قرآن نفس انسان کو مردہ نہیں کرتا, زندہ کرتا. قرآن نفس انسان کو مردہ نہیں کرتا, زندہ کرتا. قرآن نے بتایا کہ یہاں کس کو حق شہادت حاصل ہے, یہاں کسے استحقاق شہادت حاصل. وَأُولِي الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, یہاں اسے استحقاق شہادت حاصل ہے کہ جو صاحبان علم ہیں اور عدل پر قائم ہیں. جو صاحبان علم ہیں اور عدل پر قائم ہیں. کلمے کا پردہ اور ہے, کلمے پہ شہادت دینا اور ہے. بے خبر کلمہ پڑھتا ہے, بازارے ظلم کر دیتا. باخبر کلمہ پہ شہادت دیتا, عدل کو قائم کر دیتا. عدل کو قائم کر دیتا. کلمہ دونوں طرف دیکھتا, لیکن ایک طرف بے خبری اور ایک طرف خبر. بے خبری جہل, خبر علم. تو عزیزان گرامی, نفس کی قوت جہل جب کلمہ پڑھتی ہے سر کاٹ لیتی ہے, اور نفس کی قوت علم جب کلمہ پڑھے تو وہ سر کٹوا دیتی ہے. تو عزیزان گرامی, جہل کلمہ پڑھ کے بازار ظلم کرتا ہے, اور علم کلمے پہ شہادت دے کے عدل کو قائم کرتا ہے. تو کلمہ تو ایک ہی تھا, لیکن ایک طرف بے خبری تھی, ایک طرف خبر, ایک طرف جہل تھا, ایک طرف علم, ایک طرف ظلم کے ساتھ کلمہ پڑھ رہا تھا, ایک طرف عدل کے ساتھ کلمہ پڑھ رہا تھا. ظلم کلمہ پڑھے گا مر جائے گا, عدل ایک سانس کھینچے گا باقی رہ جائے گا. سہولت سے اس مکالمے کو آپ نے سنا, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بلند صلوات. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ملت اسلامیہ میں کہیں اصول میں عدل نہیں. ملت اسلامیہ میں کہیں اصول میں عدل نہیں. آپ کے یہاں اصول میں عدل ہے. آپ کے یہاں اصول میں عدل ہے. ایک دروازے سے اگر رخ موڑو گے, ایک دروازے سے اگر رخ موڑو گے تو 70 دروازے کھٹکھٹانے پڑیں. ایک دروازے سے رخ موڑو گے تو 70 دروازے کھٹکھٹانے پڑیں گے. عدالت ہاتھ سے نکل جائے گی, عدالت ہاتھ سے نکل جائے گی. تو جب در علم سے رخ موڑا تو پھر عدالت تو ہاتھ سے نکل گئی. عدالت تو ہاتھ سے نکل گئی. تو اس لیے کہتا ہوں, ایک دروازے سے اگر رخ موڑا تو 70 دروازوں پہ دستک دینا پڑے گی. عزیزان گرامی, اگر 70 دروازوں پہ دستک دو گے تو بھکاری کہلاؤ گے, لیکن اگر ایک دروازہ منتخب کرو گے تو فقیری ہاتھ آ جائے گی. اور سنتے جاؤ, بھکاری میں اور فقیر میں فرق کیا ہے. بھکاری لیتا چلا جاتا ہے, فقیر دیتا چلا جاتا. بھکاری دیتا چلا جاتا, فقیر دیتا چلا جاتا.
جس نے ایک دروازہ منتخب کیا اسے فقیر لکھا ہے، جس نے 70 دروازے منتخب کیے وہ بھکاری بن گئے۔ کل بھی ملت بھکاری تھی، آج بھی بھکاری ہے۔ سیاسی گفتگو نہیں ہے۔ کل بھی ملت بھکاری تھی، آج بھی ملت بھکاری ہے۔ ہر دروازے پر دستک دو۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ کا سربراہ کہہ رہا ہے ہر دروازے پر دستک دو، اگر کوٹھے بھی چومنا پڑے تو چوم لوں گا۔ معیشت درست ہو جائے، معیشت درست ہو جائے تو 1000 دروازوں پہ دستک دو کے بھکاری کہنا ہوگا، لیکن ایک دروازے کے اوپر اگر سر جھکاؤ گے تو فقیر یہاں آ جائے گی۔ تو اس لیے عزیزان گرامی یہ کیفیت اس لیے ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرانس سے بھی مدد آ جائے، لندن سے بھی مدد آ جائے، امریکہ سے بھی مدد آ جائے، سعودیہ سے بھی مدد آ جائے، سب جگہ سے مدد لے لو لیکن نجف والے کو نہ بلاؤ۔ جب تک نجف والے کو نہیں بلاؤ تو بھکاری تمہارا مقدر بن جائے گا، تمہارا مقدر بن جائے گا۔ آج بھی اس کو پکارو، آج بھی اس کو پکارو جسے اللہ کے رسول نے پکارا، آج بھی اس کو پکارو جسے اللہ کے رسول نے پکارا۔ دیکھو اس لیے ہم پکارتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کو پکارا۔ میں کبھی واقعات پڑھنے کا عادی نہیں، واقعات تو آپ کے سینوں میں سکتے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پکارا نہیں پکارا، خیبر میں پکارا نہیں پکارا، اب خیبر تو آپ کے پورے سینے میں اتری ہوئی ہے۔ میں تو واقعات پڑھنے کا عادی نہیں، پکارا نہیں پکارا، پکارا کیا کہا؟ رسول پکار رہے تھے، اللہ کہہ رہا تھا پکارو۔ ایسا کہتے ہیں اللہ کہہ رہا پکارو، نادے علی اما ذرا بجائے، پکارو علی کو، پکارو پکارو علی کو، پکارو۔ عزیزوں 39 دن جو کیفیت گزری وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ خالق نے کہا نادے علی اما ذرا بجائے، رسول پکارو علی کو، پکارو، اس لیے کہ اگر علی کو نہ پکارا تو قیامت تک اسلام خطرے میں رہے گا، اور جب تک علی کو پکارو گے اسلام خطرے میں نہیں رہے گا۔ تو عزیزوں اسلام کبھی خطرے میں نہیں رہتا، بادشاہ خطرے میں ہوتا ہے۔ جب بادشاہ خطرے میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اسلام خطرے میں ہے، اور بادشاہ خطرے میں اس لیے ہوتا ہے کہ وہ علی کا نام لیتے ہوئے گھبرا جاتا ہے، اس کی زبان چل جاتی ہے۔ تو جب تک علی کو نہیں پکارو گے تم خطرے میں رہو گے۔ کل بھی خطرے میں تھے، آج بھی خطرے میں ہو، لیکن ہم عقلیت میں ہوتے ہوئے خطرے میں نہیں رہتے، اس لیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے علی کو پکارتے ہیں۔ اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا کہ بڑھتے خیبر سے ہے یہ مار کرے دین و وطن، کیا اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ اور اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ یہ مسئلہ بھی خیبر نے بتایا، قریب سے نہیں دور ہے پھر پکارا، دور ہے پھر پکارا۔ اور 3 دفعہ پڑھی رسول اللہ بسم اللہ 3 دفعہ۔ پہلی پڑھی علی مصدق سے، بسم اللہ دوسری پڑھی علی نے مصدق چھوڑ دیا، غلام کو آواز دی کہ قمت میری سواری کا،
اکبر میری سوال میر امیر سے آتا ہے میر امیر سے آتا ہے اکبر سے کہا کہ میرا رہوار لے کر آؤ اکبر سے کہا کہ میرا رہوار لے کر آؤ بھائی پکارتے ہیں میری ذوالفقار بھائی پکارتے ہیں میری ذوالفقار تیسری ناد علی تھی تیسری ناد علی تھی علی خیمے میں داخل ہوئے کہا یا رسول اللہ غلام حاضر یا رسول اللہ غلام حاضر اب تو اس لفظ غلام کو سمجھ دو کہ یا رسول اللہ غلام حاضر خیبر پڑھ نہیں رہا چلے جب سواری پہ بیٹھ گئے لا الہ الا اللہ سمجھو چلے جب سواری پہ بیٹھ گئے علی نے رکاب میں پاؤں ڈالا لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا اور سواری چند گام چلی تھی کہ علی نے لجام فرس کو کھینچا علی نے مڑ کے نہیں دیکھا علی نے مڑ کے نہیں دیکھا علی کا وہ خیبر کی جانب تھا علی نے لجام فرس کو کھینچا اور لجام فرس کو کھینچ کے کہا یا رسول اللہ اب یہ ہے نبوت کا اختیار جسے علی نے بتایا اور اب یہ علی کا اختیار ہے جو نبی نے بتایا دونوں جملے یاد رکھیں یہ ہے نبوت کا اختیار جو علی نے بتایا اور وہ ہے علی کا اختیار جو نبی نے بتایا لجام فرس کو کھینچ کے کہا یا رسول اللہ کب تک لڑوں یا رسول اللہ کب تک لڑوں کیا جواب دیا نبی نے کہ یا علی جب تک خیبر کے در و دیوار سے لا الہ الا اللہ کی صدا نہ آ جائے تم لڑتے جانا علی نے کلمہ نہیں پڑھا علی نے کلمے پہ شہادت دی آپ تو کہتے ہیں علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا میں کہتا ہوں علی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا کلمہ پڑھنے والے اور ہیں کلمے پہ شہادت دینے والے اور ہیں کلمہ پڑھنے والے اور ہیں کلمے پہ شہادت دینے والے اور ہیں عزیزان گرامی یہ ہے عامر ابراہیم جس نے کلمہ نہیں پڑھا